جی جی، تو سورہ البقرہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کی گئی یہ سورہ، جو اس وقت ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کی جو اسٹیٹ ہے، پھر دا رائز آف جیوز، ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ٹاپک آتا جائے گا اس کو ہم دیکھتے جائیں گے اور تاریخ پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے. اور ڈاؤن فال سے اب ظاہر ہے اپلفٹمنٹ کیسے آئے گی، اس کی سورہ بقرہ بہت رہنمائی فرماتی ہے ہماری. پچھلی قوموں سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان سے لیڈرشپ لے لی گئی اور لیڈرشپ مسلمانوں کو ٹرانسفر کی گئی. تو آج ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ انٹلیکچولی جو سپیریئر قوم ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سپیریئر قومیں ہوتی ہیں ان سے کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. ہماری کچھ کوالٹیز تھیں مسلمانوں کی، پاسٹ پہ اگر نظر ڈالیں، مثال کے طور پہ ایک کوالٹی ہماری کہ ریسرچ والا مٹیریل جو ہے وہی کوٹ کرنا اور ریسرچ والی بات کرنا. آج سب سے جو ان اوتھینٹک بات ہے وہ مسلمان کرتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ریسرچ کا ایپٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں مسلمانوں میں. اور یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، جاب پہ، اسکول میں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں، گورنمنٹ لیول پہ، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ریسرچ کرنا اور محنت کرنا چھوڑ دی. اور مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن سب سے جو نکمی قومیں ہیں نا اس وقت، دنیا کی 10 نکمی قومیں اگر آپ سرچ کر لیں، سست قومیں، نکمی قومیں، تو ان میں 4-5 جو ہے وہ مسلمان قومیں، ٹاپ 10 آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. اس کے برعکس دنیا میں سب سے بیسٹ ڈائٹ، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، گوگل کھول کے سرچ کر لیں اسٹیٹسٹک، دنیا میں وہ قوم جس کی سب سے اچھی ڈائٹ ہے وہ اسرائیل ہے. جوز، اسرائیل یعنی جوز، پہلی تو بات چونکہ اہل کتاب بھی ہیں تو وہ بھی ذبیحہ والا گوشت کھاتے ہیں. خیر ہمارے نزدیک مسلمان تو نہیں ہے وہ، لیکن ڈائٹ سے یہاں پہ میری مراد ہے ہیلدی ڈائٹ. آن دی ادر ہینڈ سب سے مسالے والے کھانے، سب سے انہیلدی ڈائٹ مسلمانوں کی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ہم نے دین کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے وہ نماز پڑھنے کا نام ہے، بس دیٹس اٹ. نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ دین ہے. یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. نماز کا تو سب سے پہلے سوال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دین آپ کو آپ کی باڈی کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، آپ کی ڈائٹ کی طرف بھی، آپ کی روٹین کی طرف بھی. سب سے سست قوم مسلمانوں کا ٹاپ 10 میں کیوں نام ہے؟ کیونکہ ہماری ڈائٹ آپ کے سامنے ہے اور سب کا یہی حال ہے. تو کس طرح سے وہ قوم لیڈرشپ سنبھالے گی جو سست قوموں میں آتی ہے؟ تو ہمارے آپ اسٹوڈنٹس کا حال دیکھ لیں، ہمارے اکیڈیمیا کا حال دیکھ لیں، اوور آل ایک حال دیکھ لیں کیا چل رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دنیا کے ٹاپ 10 بیسٹ کنٹریز جن کا ایجوکیشن سسٹم بیسٹ ہے یہ آپ کھول کر دیکھ لیں، تو اس میں نمبر 1 جاپان، چائنا، اسکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ آتی ہیں، اور مسلمانوں کا دور دور تک کہیں نام نہیں ہے. یعنی ریسرچ ہے ہی نہیں، نہ ریسرچ کی کیپیبلٹی ہے، نہ ہی کوئی ویژن ہے، نہ ہی کوئی لیڈرشپ کا ویژن ہے. تو جب سوچ چھوٹی ہوتی ہے نا تو معاشرے میں برائیاں بھی پھیلتی ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، اکثر میں لیکچر دینے جاتا ہوں، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ ساری باتیں ترغیب کے لیے ہیں، کوئی پرسنل مارکیٹنگ نہیں ہو رہی یہاں پہ میری، لیکن یہ ساری باتیں ترغیب کے لیے ہیں. میں ایک بار ایک جگہ خطبہ دینے گیا اسلام آباد میں، ماشاءاللہ کافی لوگ تھے وہاں پر. تو خطبے کے بعد مجھے وہ صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ مجھے جو ہے لے گئے، اور ایکسکیوز می ذرا میں اس کو میوٹ کر لوں. جی، تو خطبے کے بعد وہ مجھے ذرا لے گئے اندر، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بہت زبردست آپ کا خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پہ. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات کا مجھے جواب چاہیے جس کا جواب مجھے کوئی نہیں دے سکا آج تک. تو سوال ان کا یہ تھا کہ ہم اتنے خطبے دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ اتنے، جتنے دروس انہوں نے کہا پاکستان میں ہوتے ہیں دنیا کی کسی کنٹری میں نہیں ہوتے، جتنی مساجد پاکستان میں ہیں
دنیا کی کسی کنٹری میں اتنی مساجد نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جتنے نمازی پاکستان میں شاید دنیا کی کسی کنٹری میں اتنے نمازی نہ ہو. میں نے کہا چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ کی باتیں. انہوں نے کہا اس کے باوجود ہم جھوٹے ہیں، اس کے باوجود ہم کرپشن کرتے ہیں، ٹاپ سے لے کے باٹم تک جھوٹ بولا جاتا ہے. ہماری بزنس ڈیلنگ جھوٹ پہ چلتی ہیں، ہمارے جو ہے وہ ٹاپ سے باٹم جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد کرپشن کا لیول آپ چیک کر لیں، اس کے بعد خیانت کا لیول آپ چیک کر لیں، مس کمٹمنٹ. انہوں نے کہا ہم سے زیادہ دنیا کی کوئی قوم نہیں مس کمٹمنٹ کرتی. یعنی چھوٹی سی بات لے لیں کہ اگر ہم کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا تو 15 منٹ کا مطلب ہے کم از کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کیوں درست نہیں ہو رہی، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لیکچرز پاکستان کی کنٹری میں دیے جاتے ہیں. اب یہ اتنا مشکل سوال تھا، یہ اتنا مشکل سوال تھا کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ ہوتی ہیں ویک اپ کالز. تو میں ایک اللہ نے اس ٹائم ذہن میں بات ڈالی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا کیونکہ ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ ہم لیڈر بن سکتے ہیں، یا ہم عروج پہ آ سکتے ہیں، یا ہم خیرہ امہ ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا تم خیرہ امہ ہو، بیسٹ آف جنریشنز ہو. ہمیں جو گوروں نے میسج فیڈ کیا وہ یہی فیڈ کیا ہے کہ تم سلیو قوم ہو، اور تم میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ ہمارے نیچے ہو. یہ بہت عرصے سے 100 سال کی برین واشنگ ہے ان کی، بچے بچے کی. اسی لیے ہمارا بچہ بچہ ادھر جاتا ہے، اور ہی اور شی لکس فارورڈ کہ میں وہاں جا کے پڑھوں. اس کے پیچھے یہ فیکٹر بھی ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے جب انہیں اسکوپ نظر نہیں آتا. بٹ اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ ساری ڈسکشن، اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. میں نے انہیں کہا کہ چونکہ ہماری سوچ ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے لیڈر بننا ہے یا ہم خیرہ امہ ہے، تو پھر حرکتیں ظاہر ہے کہ پھر اسی لیول کی ہیں. جو ہماری سوچ کا لیول ہے وہی پھر ہماری حرکتیں ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ شارٹ کٹ لگانے میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ جگاڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے بس میرا کام ہو جائے. تو جو قومیں جن کو یہ احساس ہے نا کہ ہم لیڈر ہیں، ہم لیڈ کریں گے دنیا کو، وہ قومیں پھر جھوٹ بھی نہیں بولتی، وہ کرپشن بھی خود ختم کرتی ہیں. وہ قومیں نہیں انل منکر ہم سے زیادہ کرتی ہیں. میرے کتنے دوست ویسٹ سے آئے ہیں، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ گورے ہم سے زیادہ نہیں انل منکر کرتے ہیں. آلدو ان کی ظاہر نہیں انل منکر کا کانسیپٹ ان کے ہاں اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں. نہیں انل منکر سے مراد ہے برائی سے روکنا. ہی سیڈ کہ آپ وہاں پہ بس میں یا کسی سڑک پہ کوئی چیز پھینک دو، سب آپ کو سمجھانے آ جائیں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ نے کیا کر دیا. آپ وہاں جھوٹ بولو تو سب آپ کو سمجھانے آ جائیں گے. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، وہ خاص بات ہوتی ہے. اس قوم کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اس سے مرعوب ہیں. تو کیونکہ سارے ابن آدم ہیں، ابن آدم ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں کوالٹیز تو پھر بہت ہیں. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سورہ البقرہ ول چینج یور تھنکنگ. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ لیڈر بن سکتا ہے. ہم نے کبھی یہ گمان ہی نہیں رکھا اس سے، نہ ہم نے کبھی اس لیول پہ یا اس سوچ کے ساتھ اس کی تربیت کی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیرہ امہ کہا ہوا. تو جب سوچ تبدیل ہوتی ہے پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے. دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ اپنے چائلڈہڈ سے ریلیٹ کر لیں، اپنی ٹین ایج سے ریلیٹ کر لیں. جب جب آپ پہ ذمہ داری کوئی نہیں تھی، آپ اور میں سب غیر ذمہ دار جب تھے تو ہم ظاہر ہے کہ لاپرواہ بھی تھے. جیسے ہی ہم پہ کوئی ذمہ داری ڈلی تب ہم خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہو کے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. تو اٹ آل اسٹارٹس ود دا ویژن. جیوز نے کیا کیا ہے؟ ویژن چینج کیا اپنی قوم کا. ویژن پہ وہ کتنا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. جیپنیز نے کیا کیا؟ اپنی قوم کی سوچ تبدیل کیا، ویژن چینج کیا. جیپنیز قوم وہ قوم ہے کہ فٹ بال کا ورلڈ کپ 2018 کا جاپان ہار جاتا ہے، میچ بری طرح ہارتا ہے، اور واپسی پہ اسٹیڈیم خالی ہو جاتا ہے، لیکن جیپنیز لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ سارا کچرا صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بیکاز دے وانٹ ٹو گیو میسج ٹو رشیا کہ بفور وی لیو یور اسٹیڈیم ہم تمہارا اسٹیڈیم صاف کر کے جائیں گے. ہم ایک قوم ہے، اور ان کے پلیئرز رشیا کا ڈریسنگ روم صاف کر کے جاتے ہیں. یہ بہت مشہور بات ہے. ناؤ یہ ہوتی ہے قوم اور یہ ہوتی ہے سوچ.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم میں خامیاں آپ دیکھ لیں اور ہماری سوچ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مذہب کو، ریلیجن کو صرف نماز، روزے اور یہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے تک رکھا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، باقی ہماری کوئی سوشل رسپانسبلٹی نہیں۔ تو پھر قومیں ایسے عروج پہ نہیں آتی ہیں، ایسی قوم جو ہے وہ بہت جلد ظاہر ہے کہ ڈاؤن فال بھی اس کا آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ نماز آپ کو نہ ڈسپلن سکھا رہی ہے، نماز نہ آپ کی کمٹمنٹس دور کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، نہ نماز جو ہے وہ آپ کی جو حقوق العباد ہیں ان پہ کوئی افیکٹ آ رہا ہے نماز سے۔ تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ڈسکرپنسی ہے بہت زیادہ، عبادات اور حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ حقوق العباد میں تو بہت اچھا ہے لیکن حقوق اللہ ہی نہیں کرتا، وہ تو دھوکہ ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور نہ ایسے ہونا چاہیے کہ ایک بندہ حقوق اللہ میں بہت پیک پہ ہے لیکن حقوق العباد میں زیرو ہے، ایسے شخص کو تو مفلس کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا، یہی سورہ البقرہ کا میسج ہے کہ پورے کے پورے دین میں آؤ۔ اگر تم نے قوم بننا ہے، عروج پہ جانا ہے، لیڈرشپ سنبھالنی ہے، تو پھر سوچ بدلو، سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی سوچ بدلو۔ یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو دیکھیں سوچ بدلنا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارا جو بینچ مارک سیٹ کر دیا اللہ نے وہ ہے متقی بننا ہے تم نے، دیٹ از دی بینچ مارک۔ جیسے آپ ایک کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، وہاں بینچ مارک کیا ہے کہ یہ پوزیشن بینچ مارک ہے، اس پوزیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرو۔ تو ہمیں جو ٹارگٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا ہے وہ یہ کہ متقی بنو، اور متقی کی نشانیاں اللہ نے ہمیں بتا دی کہ ایمان بالغیب اور اقیم الصلاۃ، اور جو مال ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم اس کو ریوائز کریں، ہاں، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ مفلحون ہیں، فلاح پا جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ محنت ہے اس کے لیے، جو بھی چیز پانی ہے اس کے لیے پھر بہت محنت ہے۔ اب ہم ورس نمبر 6 آنورڈز انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک تو متقین کا ذکر تو پیچھے آ گیا، آگے منافق، کافر، فاسق۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم کی ہے ڈپینڈنگ اپون دیئر بیہیویئر، ڈپینڈنگ اپون دیئر اعمال۔ مسلمان کون ہے؟ جس نے سبمٹ کر دیا۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، مومن اور مسلمان یعنی ایمان لانے والا وہ مسلمان سے اوپر ہے۔ اس کی جو ہے وہ ڈفرنس، اس کا جو ڈفرنس ہے وہ سورہ حجرات میں اللہ نے بتایا کہ اے نبی، یہ عرب بیڈوینس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ انہیں کہیں نہیں تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم اسلام لائے، یو ہیو سبمٹڈ، ابھی تم نے سبمٹ کیا اللہ کے آگے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید روشنی ڈالوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مسلمان ہے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ایمان والے یہ ایک اور درجہ ہے۔ اس سے بھی اوپر کا درجہ محسنین ہے، محسن احسان کرنے والے، اور محسنین انبیاء تھے، تمام کے تمام انبیاء محسنین تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کئی بار اللہ نے سورہ یوسف میں محسن محسن کہا کہ ہمارا وہ محسنین میں سے تھا۔ اسی طرح متقین، صالحین، نیگیٹو سائڈ پہ آئیں تو منافق، فاسق، فاجر، کافر۔ کافر وہ ہے جو میسج پہنچنے کے باوجود ریجیکشن کر دیتا، ایروگینٹ ہوتے ہیں، ڈس بلیف شو کرتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ فاسق وہ ہے جو گناہ گار ہے، مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ اور منافق وہ ہے جو ڈبل فیسڈ ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، مسلمان بھی منافق ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص لیول کا منافق جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوگا، وائل ایک وادی ہے جہنم کی گہرائیوں میں، وہاں پر ہوگا، وہ منافق ہے، لیکن وہ بہت سویر قسم کا منافق ہے۔ باقی یہ کہ نفاق کی بہت سی نشانیاں، جیسے
منافق کیا ہوتا ہے؟ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ ویسے تو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کہا، اس ڈیفینیشن کے مطابق تو پھر اللہ معاف کرے 99% لوگ منافق ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین پہ فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو اس کے مطابق تو پھر اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی میں 99% لوگ منافق ہیں۔ تو منافق ڈفرینٹ لیول کے ہوتے ہیں۔ جو بہت سویئر لیول ہے وہ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن ابئی جو شخص تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اڑا تھا اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت، وہ سب سے سویئر فارم ہے نفاق کی۔ تو اینی وے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں انہی لوگوں کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے ہر بندے کا پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعوت نہ دیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حتمی فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کی اپروچ نیگیٹو ہے، ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک تو نمبر ون یہ ایروگینٹ ہے، نمبر ٹو آپ نے انہیں اتنا، یہ بات شروع میں نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ، 13 سال کی کوشش ہو چکی ہے اور وہ کفر کر چکے ہیں، انہوں نے کھلم کھلا بات کا انکار کر دیا۔ تو آپ انہیں جس طرح مرضی سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی اس طرف بھی ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ اپنا بس کام کریں، ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بیکاز ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک دم نہیں ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہے ہی مہر ان کے دل پہ تو پھر ان کو دعوت کیوں دیں؟ پہلی بات، ایسے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کافر ہوتا کون ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عام سا نان مسلم جو میرا کولیگ ہے یا میرا دوست ہے، مثال کے طور پہ میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں، وہ بھی کافر ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نان مسلم میں اور کافر میں فرق ہے۔ نان مسلم وہ ہے جس کو میسج نہیں پہنچا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سکھ گھرانے میں پیدا ہو گیا، کرسچن گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ ہم اس کو میسج دیں گے، پہلے ہم اس تک دعوت پہنچائیں گے، کسی طرح ہم کوشش کریں گے اگر وہ ہمارے ارد گرد ہے۔ باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا انتظام خود بھی اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت سے گفٹس دیے ہیں، جس میں نمبر ون اس کی نیچرل انٹویشن ہے۔ نیچرل انٹویشن سے مراد ہے کہ انسان کو خود بھی صحیح اور غلط میں کا فرق کرنے کا اندر ایک میکنزم دیا ہوا ہے، جس کو آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان لینگویج میں۔ ہر شخص کے ساتھ ضمیر ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے۔ اب کسی کا ضمیر مسخ ہوا ہوا ہے، کسی کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کو پھر نہیں حق اور باطل میں پہچان لگتی۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ looking and listening to falsehood, it takes away your natural intuition یا it takes you away from فطرہ۔ جب ایک انسان فالس ہوڈ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو اس کی یہ چیز مسخ ہو جاتی ہے، اس کو پھر حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ فی الحال یہی ہے، ہر وقت جب ٹی وی سیریز اپون ٹی وی سیریز وہ فالس ہوڈ ہے، باطل ہے، جب سارا دن ان کا فلسفہ جو ہے وہ ہم نے پینا ہے اور سارا دن ہم نے ان کی چیز لینی ہے، تو پھر جب حق ہمارے سامنے آئے گا تو ہم حق کو ریزسٹ کریں گے بجائے کہ ماننے کے، بلکہ حق ہمیں بہت ہیوی فیل ہوگا آفٹر ٹیکنگ آل دی فالس ہوڈ، پھر ہم حق کی طرف جا رہے ہیں، تو دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ۔ اس لیے یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے، اوکے، ہمیں اپنے یوتھ کو بچانا ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ تو ایک تو نیچرل انٹویشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، دوسرا سکس سینس بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کو پتہ لگ جاتا ہے، ان کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے جب وہ کچھ غلط کرنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کوئی اشارہ دے دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی انسان کے اندر ہے اور انسان کے ساتھ ہے۔ پھر دیکھیں نا، فرشتہ
ایک فرشتہ جو ہے ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان کو اچھائی کا حکم دیتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ڈیول ہے وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے کاؤنٹر میں ایک فرشتہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو ہمیں اچھے خیالات بھی ڈالتا ہے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر اعمال ہی ایسے کریں کہ وہ فرشتہ ہی بھاگ جائے یا ہمیں اچھے خیالات نہ ڈالے، یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اعمال پہ بھی. تو یہ بھی اللہ نے دیا ہمیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آبزرویشن کی ایبلٹی دی کہ انسان آبزرو کرے اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں، تھاٹ پرووکنگ سوالات پوچھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں نے بھی ایک بار مرنا ہے. پھر اللہ اسے دکھا رہا ہے اس کے ارد گرد کی چیزیں کہ لوگ کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کی موت کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. تو یہ آبزرویشن کی ایبلٹی بھی اللہ نے دی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس کا ٹرائل لیتا ہے، خصوصاً مسلمانوں کا. کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان حق کی طرف آ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. یوسف اسلام جو کہ ایک بہت بڑے ایکس سنگر ہیں، امریکہ برٹش ہے میرا خیال، وہ پہلے کرسچن تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی گاڑی پانی میں گر گئی، وہ ڈوب رہے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی پریڈ ٹو گاڈ آلمائٹی. ظاہر ہے کہ وہ تو جیزس کرائسٹ پہ بلیو رکھتے تھے ایز گاڈ، لیکن اس ٹائم سنسیئرلی انہوں نے خود اپنی سٹوری بتائی. He prayed to God Almighty. He said کہ God if you are there help me out اور مجھے بچا لے. I will dedicate all my life to you. And he said کہ miraculously کسی نے گاڑی جو ہے وہ ایسے لگا جیسے اٹھا لی اور میں وہاں سے نکلا اور اوپر تیر کر آ گیا. اور یہ ایک کی نہیں، یہ کئی لوگوں کی سٹوری. دیکھیں کچھ لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ان کے کوئی مثال کے طور پہ سعید انور کی میں آپ کو مثال دوں. ان کی چھوٹی سی بیٹی کے دل میں سوراخ تھا، فوت ہو گئی. اس کے بعد ہی فاؤنڈ پیس ان ریلیجن. تو یہ بھی اللہ کے طریقے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے بھی سمجھ نہ آئے تو وہی تو موجود ہے، اور وہ بھی آج کی ایج آف انفارمیشن میں بہانہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو دور وہ ہے کہ کوئی بندہ ایکسکیوز ہی نہیں دے سکتا کہ اللہ میرے سامنے تو میسج ہی نہیں پہنچا. یوٹیوب جو بندہ یوز کر رہا ہے وہ کل کو کیسے بہانہ دے گا کہ اللہ میرے سامنے تو میسج ہی نہیں پہنچا. اٹس آل اوور دا پلیس. دوسرا، قرآن مجید ہر کسی کے گھر میں پڑا ہوا ہے. وہی بھیج دی اللہ نے، نبی بھیج دیے، نیچرل انٹویشن دے دی، سکس سینس دے دی، آبزرویشن دے دی، اللہ نے ضمیر دے دیا ہمیں. تو اس کے بعد یہ جواز نہیں بنتا کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ میرے تو دل پہ مہر لگی ہوئی ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پنش بھی کرتا ہے اس دنیا میں. اور وہ قرآن کی آیا کہ اللہ تمہیں چھوٹا عذاب دیتا ہے تاکہ تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچائے. اور ظاہر ہے کہ انا بطشا ربک لشدید، اللہ کی پنشمنٹ بہت سخت ہے. جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے پھر وہ سخت ہے. اور یہاں پہ اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ ناؤ آئی شوڈ ریپینٹ. اگر وہ یہاں پہ بھی نہ سمجھے تو پھر ہارٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے. یہ وہ سارا پروسیس، دس از دی پروسیس. تو یہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ نہیں ان کے تو دلوں پہ مہر ہے ہم ان کو بات کیوں کریں. دوسرا جی جب ہے ان کے دلوں پہ مہر تو ان کا کیا قصور. تو ان کے دلوں پہ مہر ایک دم نہیں لگی ہے. جب وہ ان سارے پروسیسز کو ریجیکٹ کرتے ہیں ون بائی ون، اپنی آبزرویشن کی بھی نہیں سنی، دل کی بھی نہیں سنی، ضمیر کی بھی نہیں سنی، مسخ کر دی اپنی نیچر، اپنی چوائسیز ایسی لیں، تو پھر اینڈ میں جا کے ان کی سزا اب یہ ہے اس دنیا میں کہ ان کو میسج سمجھ نہیں آنا ہے، بس بات ختم. اللہ تعالیٰ ان پہ مہر ڈال دیتا ہے. اس چیز سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. یقین کریں ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گناہ کرو فالو دیٹ ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. ادروائز کیا ہے کہ تمہارے دل پہ کالا دھبا لگ جائے گا، اور اگر وہ کالا دھبا گرو کر گیا تو پھر حق اور باطل کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ جب دل کالا ہو جاتا ہے، وہ کالا دھبا گرو کرتا جاتا ہے، پھر کہاں انسان کو سمجھ آنی کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. پھر انسان لگا ہوتا ہے، پھر وہ روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. نہ اسے احساس ہوتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نہ اسے احساس ہوتا ہے میں کسی گناہ میں ملوث ہوں، بس لگا ہوا ہے. اور شیطان اس کے اعمال اس کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے. اس کنڈیشن سے پناہ مانگے
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا بگیسٹ ٹیک اوے کیا ہے، 100 بار استغفار کرتے تھے۔ دیکھیں استغفار دل کو نرم بھی کرتا ہے، اور ہم سے بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو چلتے پھرتے استغفار کرنا، اور استغفار کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کا رزق بھی بڑھتا ہے، یہ باقاعدہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سی آفات سے بھی بچا لیتا ہے، اور جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے میریکولس طریقے سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ استغفار پکڑنا، ہمبل رہنا، ادروائز یہ کہ انسان جو ہے وہ بہت ڈھیٹ بن کے اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پہ اب مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دس از جسٹ اے اسمالر عذاب ان دس دنیا، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس ساری باتیں پہلے بتا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل لونگ ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی کرائم سے باز نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے؟ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ، جب تک انسان کو کوئی ایسی بات نہ بتائی جائے جو کہ لمٹ لیس ہے پنشمنٹ میں، تب تک انسان باز ہی نہیں آئے گا۔ انسان کے دماغ میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر میں کسی کرمنل کو کہوں کہ تم جو مرضی گناہ کر لو، لیکن تمہیں 20 سال کی سزا ہوگی یا 10 سال کی سزا ہوگی، اس کے بعد تمہیں نکال لیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میں نے کرائم کرنا ہی کرنا ہے، وہ نہیں رکے گا کرائم سے۔ لیکن اگر میں اسے کہوں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جیل میں جاؤ گے، تو پھر بہت چانس ہے کہ وہ کرائم سے رک جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے، میں نے مارے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے مارے جانا ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ والی سائیکالوجی ہے، دس از دی آنسر۔ اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، چانس ہی کوئی نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا۔ اس آیت کو سننے کے بعد آپ سوچیں سائیکالوجی پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ 10 سال جاؤ گے، 20 سال جاؤ گے، اس کے بعد نکال لوں گا، یا اپنی پنشمنٹ لے کے واپس آ جاؤ گے، مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی پنشمنٹ دی جائے گی اور اس کے بعد اللہ نکال لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایج یہ ہے کہ دیور بلیورز ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں کافر کی بات ہو رہی ہے جو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتے، تو یہ اصل میں ساری بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں منافق، وہ شو یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اعمال ایسے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان تو ان کے دل میں بھی انٹر نہیں ہوا، دور دور تک کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین مسلمانوں میں سے بھی تھے، اہل کتاب میں سے بھی تھے، جن کا رویہ نفاق والا تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہاں ایک اور سائیکالوجی بیان کی جا رہی ہے منافقین کی، کہ منافق چونکہ ایروگنٹ ہوتا ہے، تو اس ایروگنس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اصل میں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایروگنس میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسے اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آ رہی ہیں، اپنا نفاق ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس کا دھوکہ ہے، اور یہ اس کی اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے ایکشنز کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں ہی پھنسوں گا، دنیا میں بھی پھنسوں گا اور آخرت میں تو بہت بڑا پھنسوں گا۔ تو یہ اللہ ان کو وارن کر رہا ہے، اور دنیا کے تمام منافقین کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ بھی ہے سمجھانے کا ایک مقصد۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگین کوئی سوال یہ کرے کہ جب اللہ ہی انہیں ان کا مرض بڑھا رہا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ میں آنسر پہلے کر چکا ہوں کہ یہ مرض بڑھانے کی وجہ ایک دم نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ شدید قسم کے ایروگنٹ لوگ، کبھی آپ کا
زندگی میں کبھی رویہ پڑا ہو، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ یو گیو اپ آن دیم، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ یو ڈونٹ کیئر. تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی پنشمنٹ بتا رہا ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو، دس از یور پنشمنٹ، کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. اور نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ ناؤ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو بھی بڑھا رہا ہے. اور یقین کیجئے، یہ اس آیت سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اللہ نے ہر نبی سے وہ کام کرائے ہیں جو بیسک ہیومن سائیکالوجی کو چیلنج کرتے ہیں. آپ تمام انبیاء کی جو ہے وہ سٹوری پڑھ کے دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ منافق کو اور مومن کو اللہ نے الگ کرنا تھا، چھانٹی کرنی تھی کہ اب یہ کیا کہتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو، اور یہ ہیومن سائیکالوجی جو ہے اس کو نہیں مانتی، ظاہر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 6 سال میں ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے منگنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 9 ایئر میں کنزومیشن، میرج کنزومیٹ ہوتی ہے. ہر نبی کی زندگی میں ایسی کچھ چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں جو چیلنج کر سکتا ہے ایک عام آدمی کہ یہ کیا بات ہے. تو یہی تو بات ہے اصل میں، کہ یہی تو ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کو جن کے دل میں نفاق ہے جو اس چیز کو پکڑیں جا کے، اور مومنین جو ہر چیز کے آگے سبمٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں اللہ کا ڈیوائن وزڈم ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں. اور وہ لوگ جن کے دل میں پہلے ہی بیماری ہے وہ بیماری میں مزید بڑھتے ہیں، پھر وہ یہ انہی چیزوں کو پک کرتے ہیں، جیسے اسلامو فوبز ہیں، جیسے بڑے بڑے منافق ہیں جو اسلام میں سے جو ہے وہ نکالتے ہیں ایسی باتیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو تمہارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، تمہارا دین. ان کو پھر یہی چیزیں دکھاتا ہے اللہ، وہ انہی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور اوور آل وہ رزلٹ نہیں دیکھ رہے. میں آپ کو ایتھیسٹ کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دہریے جو ہوتے ہیں ایتھیسٹ جو ہے وہ پروسیس میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ اور پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری میں اللہ نے لٹرلی انہیں بڑھا دیا، دنیا کے ٹاپ جو ایتھیسٹ ہیں. یعنی ایک پروسیجر کی طرف آپ دیکھ رہے ہو اور پروسیجر کو دیکھتے ہوئے اس میں کیڑے نکال رہے ہو. پروسیجر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک بچے کو ٹیکا لگانا ہے. اب ٹیکا لگانے کا جو پروسیجر ہے اس سے بہت سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بچہ رو رہا ہے، بچہ جو ہے وہ تو چیخیں مار رہا ہے، بچہ تو ڈر رہا ہے، بچے کا بی پی ہائی ہو جائے گا، بچے کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اینڈ ریزلٹ نہیں دیکھ رہے کہ ٹیکا لگا کے جو ہے وہ بچے کو بیماری اس کی دور ہو جائے گی، یا وہ کوئی ویکسین ہو سکتی ہے، وہ فیوچر میں آنے والی بیماریوں سے بچ جائے گا. اس کی طرف غور ہے نہیں، اور پروسیجر میں کیڑے نکالی جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ منافقین کی نشانی ہے اور اس بیماری میں اللہ ان کو بڑھاتا ہے. اسی لیے وہ یہی نیگیٹیوٹی، اس طرح کی چیزیں پک کر کے ان کو نیگیٹو پروٹریٹ کرتے ہیں. وہ چیزیں اٹ سیلف نیگیٹو نہیں ہے. جی، تو منافقین کا میں ذکر کر رہا تھا، اور منافقین کی اور ڈسکرپشن بھی یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1، they do not believe in Allah in the day of judgment، یعنی ایمان نہیں لے کر آئے ہوتے. فیس ویلیو پہ کہتے ہیں یس. ہیبیچول لائر، یہ نفاق کی نشانیوں میں سے ہے. کالنگ دا بلیورز اے فول، یہ آگے آ رہا ہے کہ جو بلیورز ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑانا. یہ دیکھیے، ریڈیکیولنگ دا بلیورز، ان کا مذاق اڑانا، اور مذاق اڑانے کے علاوہ ان کو فولش کہنا، ان کو فول سمجھنا. پھر اگنورنٹ، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگنورنٹ ہونا اور ایروگنٹ ہونا یہ ایک بہت ڈیڈلی کمبینیشن ہے. کچھ لوگ اگنورنٹ ہوتے ہیں لیکن بعد میں علم آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگنورنس کے ساتھ ایروگنس بھی دکھاتے ہیں، تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، ڈیڈلی. کانٹرڈکشن بٹوین دی ٹنگ اینڈ دی ہارٹ، یہ بھی نفاق کی نشانیوں میں سے ہے کہ زبان اور دل کے درمیان بہت کانٹرڈکشن ہوتا ہے. ڈسیور ہوتے ہیں، ڈسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈیزیز ان دی ہارٹ، اور سٹنجی ان ٹرمز آف چیریٹی، کنجوس چیریٹی کے معاملے میں سپینڈ نہیں کرتے. مسچیویس نیچر ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں بات. دیکھیں ہم کیوں نہیں اس دہریے سے ڈیبیٹ کرتے جس کا انداز موکنگ ہے، اور جو ایک مسچیویس بندہ ہے، مسچیویس سے مراد ہے شرارتی قسم کی ذہنیت یا خناس ذہنیت. خناس ذہنیت والے آدمی سے جب آپ ڈیبیٹ کریں گے تو وہ، کیونکہ وہ خود تو ہیومیلیٹڈ ہے، وہ آپ کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور وہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے گا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس شخص کو رپلائی کریں، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی مسچیف والی اور موکنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ریڈیکیولنگ ہے.
تو یہ ساری نفاق کی نشانیوں میں سے ہے. یہ دعا ہے، یہ انشاءاللہ میں وہاں شیئر بھی کر دوں گا، بہت زبردست. ایک تو بہت اسمال، اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا. یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے، یہ بڑی ہے تھوڑی سی دعا. اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. O Allah, purify my heart from hypocrisy, my deeds from any kind of riya, my tongue from lying, and my eye from treachery. For indeed, only you know the treachery of the eyes and what lays hidden in the breast. یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. تو نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی سیویئر قسم کی ڈیزیز. آپ کہہ لیں کہ یہ سٹیج 5 کا کینسر ہے. جیسے میڈیکل ٹرمز میں ہوتا ہے نا، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4، سٹیج 5. سٹیج 5 لا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ سٹیج 5 کا کینسر ہے ہیومن بینگ کی سول کا، کہ وہ نفاق کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. تو اس سے جو ہے وہ پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کو منافق ڈکلیئر کرنا یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بری بات ہے، کہ آپ یہ اب نشانیاں دیکھ کے کسی کو منافق کہہ دیں. جیسے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں لوگ یہ ورڈ بہت لوز یوز کرتے ہیں، اور وہ ہر بندے کو مثال کے طور پہ کوئی پولیٹیشین ہے اس کو منافق کہہ دیا. بھائی ٹھیک ہے، پولیٹیشینز کی حرکتیں بہت بری ہیں، لیکن آپ کو کیئرلیسلی یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بندہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے تھے، اسی لیے ان کو صاحب السر کہتے ہیں. صاحب السر سے مراد ہے کہ جو سیکرٹ کیپر، جن کو رسول اللہ نے کچھ سیکرٹس بتائے تھے. اسی لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے، عمر بن الخطاب، جب ان کو شہید کیا گیا، ان کو خنجر مارا گیا اس بدبخت شخص نے، ابو لولو نے، تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ حذیفہ کو بلاؤ. اور حذیفہ جب وہاں تشریف لائے تو حضرت عمر نے انہیں قریب بلا کے کان میں کہا کہ حذیفہ، اب میری موت آ رہی ہے تو مجھے بتا دو کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتائے. تو حضرت حذیفہ رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا نام منافقین میں ہوگا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کو کتنا ڈر تھا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں. تو یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ منافق کون ہے، اور منافق کسی کو ڈکلیئر کرنا، ہاں آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ایک بندہ منافق، بس ٹھیک ہے اس کو اگنور کریں اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، یعنی جھوٹے بھی ہیں، مسچیویس بھی ہیں، اور پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں. ایسا ڈسیپشن میں ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار لوگ جسے مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ویسٹرن گورنمنٹس کی یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ ہم تو پیس میکرز ہیں. یہاں ایک فرق میں ہمیشہ کرتا ہوں، دیکھیں ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات بتائے تو نپی تلی بات بتائے. اصل میں اسلام ہمیں نان مسلم سے نفرت کرنے کا درس بالکل نہیں دیتا ہے. ہاں جو کرپٹ لوگ ہیں، جو ایروگنٹ لوگ ہیں، جو کفار ہیں اور جو منافقین ہیں، ان سے الولا والبرا، یعنی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے. ان سے برت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور ان سے نفرت بھی شو کرنی چاہیے. یہاں پر میں جب بھی بات کروں گا نان مسلم کی، تو آپ اس سے آٹومیٹکلی سمجھ لیجئے گا کہ میں ایول لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں عام نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام نان مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ شفقت والا، محبت والا، اور ظاہر ہے کہ سمپتھی والا ہونا چاہیے. ہمیں اس کے لیے فیل کرنا چاہیے. باقی یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی ہی دعا کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے شر اور فتنے سے دنیا کو محفوظ رکھے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں ویسٹرن گورنمنٹ کی، پالیسی میکرز کی، کہ انہوں نے جس طرح سے لانچ کی ہوئی ہیں اٹیکس مسلم کنٹریز پہ، یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو ڈیموکریسی دے رہے ہیں، ہم آپ کو فری کر رہے ہیں.
ہم پیس میکرز ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی ساری جدوجہد کس چیز کے لیے، یا ویلتھ کے لیے، یا کراپس کے لیے، یا آئل کے لیے، یا اپنی نیوی اور اپنی آرمی جو ہے وہاں پر مسلمان ممالک کی بیسز جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے ہے، یا یہ کہ مسلمانوں کو سیکولرائز کرنے پہ۔ وہ ہمارے کوئی جو ہے وہ سگے نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے آج تک کوئی اچھی چیز مسلم کنٹریز کے لیے کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ ڈبل فیسڈ ہے، وہ تمہیں دکھائے گا یہ کہ میں فساد نہیں مچا رہا، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت فساد مچا رہا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ شعور نہیں رکھتے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا۔ اس کو میں اس آیت سے ریلیٹ کروں گا، میں آپ کو وہ آیت دکھا دیتا ہوں، سورہ حشر کی سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے، چیپٹر 59 ورس نمبر 19۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، and be not like those who forgot Allah so he made them forget themselves۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا۔ دوز آر ڈیفائنڈلی disobedient، یہ تو فاسق ہیں۔ یہ پنشمنٹ کا حصہ ہے کہ اللہ ان کو ان کا آپ بھلا دیتا ہے، یعنی وہ سیلف اویئر ہی نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور ہم برائی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ون آف دی پنشمنٹس ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری مسٹیکس دکھاتے رہیں اور ہمیں سیلف اویئر رکھیں اس ساری چیز کے حوالے سے۔ تو یہ ون آف دی پنشمنٹس ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائیں ہیں؟ خبردار ہو جو یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ یعنی وہ آگے سے موکنگ رپلائی کرتے تھے کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، انہیں کیا پتا، یہ تو پاگل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، مارے جائیں گے، اور مر کر انہیں کیا ملے گا؟ اپنی فیملی چھوڑ دی، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنی جو ہے وہ دولت چھوڑ کے، جائیداد چھوڑ کے نکل آئے ہجرت کر کے۔ یہ تو دیوانے ہیں، تو پاگل لوگ ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ بیوقوف ہیں، ان کی ٹرمینالوجی میں یہ بیوقوف لوگ تھے۔ تو آج بھی ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں، جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اسے کہتے ہیں بیوقوف ہے، اس کو عقل کوئی نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں سو کالڈ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹریٹ سمارٹ ہے، یہ کامیاب ہوگا، تو اسٹریٹ سمارٹ سے ہماری مراد اصل میں ہوتی ہے کہ بڑا کلیور ہے، اور یہ دھوکہ بھی دے لیتا ہے، تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیتا ہے، جگاڑ بھی لگا لیتا ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ تو یہ اس طرح کی عجیب سوچ بنی ہوئی ہے ہماری۔ میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اسٹوڈنٹس ایک سوال کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیشہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ سچ بولو اور ظاہر ہے کہ اچھے بنو، دوسروں کو معاف کرو، جو اسلامک ایک فلسفی ہے۔ تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو ہم دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ دس شوز کہ ہم نے کس طرح کی دنیا بنا دی ہے۔ دس شوز کہ دنیا میں آج کامیاب کون ہے۔ اس سے شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہیومینٹی کا لیول یہاں تک آ گیا ہے کہ اب ہم شک کر رہے ہیں کہ ہائی ویلیوز اور اچھی ویلیوز جو ہیں وہ اب کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا جو ہے ایک راہ ہے وہ جھوٹا آدمی، اسٹریٹ سمارٹ آدمی، کلیور آدمی، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آج کل کامیاب ہوتے ہیں۔ دس از دا ورلڈ وی ہیو کریٹڈ۔ تو یہ ایک عذاب کی بھی شکل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ عذاب صرف ظاہر ہے پتھروں سے تو نہیں آتا یا والکینو سے تو نہیں آتا، عذاب کی ایک شکل سوشل عذاب بھی ہے، اور وہ سوشل عذاب یہ ہے کہ تم لوگ کا معاشرہ ہی ایسا بن جائے گا کہ تم لوگ اس میں سانس بھی نہیں لے سکو گے، اور لوگ ڈپریشن میں ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تنگ بن جائیں گی۔ تو یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، میں نے اصل میں ہم سب کی توجہ دلانے کے لیے اس طرح بات کی ہے۔ دوسرا اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا اور جو بندہ اذکار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکٹر ہے۔ پھر وہ یہ کیوں سوچے کہ بھئی یہ چیزیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ان چیزوں سے مجھے سکسیس کہاں ملے گا؟ جب اللہ آپ کی سائڈ پہ آ گیا تو بات ختم ہے۔
تو وہ لوگ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں دیندار لوگوں کو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرتا ہے، صبر والوں کو بہت ریوارڈ کرتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ دینی لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وہ جان کے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ وہ بے وقوف نظر آئیں۔ یعنی مثال کے طور پہ دین بہت پریکٹیکل ہے، دین انسان کو سمارٹ بناتا ہے، اسٹریٹ سمارٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک وزڈم کی بات کر رہا ہوں۔ دیندار بندہ جو ہے وہ اس میں وزڈم بھی ہونی چاہیے، دیندار بندہ جو ہے اس میں سمارٹنس بھی ہونی چاہیے، دیندار بندہ کوئک وٹڈ بھی ہونا چاہیے، اور دیندار بندہ جو ہے وہ ایک روب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دیندار بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مفلس بن جائے اور بندہ جو ہے وہ اگلے کو یہ شو کرے کہ میں تو خود اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہوں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دیندار لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اگین مسچیویس نیچر، ڈبل فیسڈنس، اور دین اگین کے دھوکہ دینا، یعنی اپنی طرف سے شرارتیں کرنا، یہ کتنا کامن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص طبقہ ہے جن کو میں سوڈو لبرلز کہتا ہوں، یعنی فیک لبرلز، ان کو خود بھی نہیں پتا لبرلزم ہے کیا، نہ انہوں نے آج تک پڑھا ہے، بس وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے، شرارتیں کرنا، مذاق اڑانا، ریڈیکیول کرنا، اوکے، یہ نیچر بن جاتی ہے ان کی۔ اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ نیچر آپ کا بات کرنے کا طریقہ یہ بن چکا ہے کہ آپ مذاق اڑانے سے سٹارٹ کرتے ہو، مذاق اڑانے پہ ختم کرتے ہو، اور آپ کا بات کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ دھوکہ دینے کی طرف جاتے ہو، آپ موکنگ کرتے ہو۔ اس سے بڑی اخلاقی پذیرائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو لیکن اس کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی، اللہ معاف کرے، سیلف اویئر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو یہی بات ہے ہدایت یافتہ بندے میں اور ایک ایسے بندے میں جس کے لیے ہدایت رک گئی، یہی تو فرق ہے۔ ہدایت یافتہ بندہ اپنی کریکشن کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جس نے ایروگنس شو کی ہے، اس کی ہدایت کے راستے پھر بند ہو جاتے ہیں، اس کی سیلف اویئرنس بند ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ اس لیے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اس شخص کے لیے، اور دعوت بھی دینی چاہیے۔ اگین میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ ہمارا کام ہے دعوت دینا، ججمنٹ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ یہ جتنی ججمنٹس آپ کو نظر آ رہی، کافر، منافق اور ان کی نشانیاں، یہ اللہ جج کر رہا ہے۔ ہیئر دا جج از اللہ، اوکے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، اور اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ بچ جاؤ۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، ان منافقین سے، کہ یہ ہو تم لوگ، اور اللہ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے ابھی بھی سدھر جاؤ۔ یہ ہے اصل میں بات۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، یعنی تم اللہ رسول کو چیلنج کر رہے ہو، تو پھر اس کی سزا یہ کہ کرتے رہو، بلکہ اللہ تمہیں اور بڑھائے گا۔ جیسے وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کچھ اس طرح کا بندہ ہے جس کو مینرز بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور جو بہت غیر مہذب بھی ہو اور مذاق اڑانے والا بھی ہو، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بات ہی ایسی کرتا ہے کہ وہ مزید مذاق کرے، اور یہ اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کو ٹوٹل اگنور کر رہا ہے، اور وہ بندہ اس سے افیکٹ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہی بات اللہ منافقین کو سمجھا رہا ہے کہ تم ٹوٹل اگنورڈ ہو، یعنی تم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیئر بھی نہیں کر رہا، اور دیکھ بھی نہیں رہا تمہاری طرف۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک باپ اپنے ایک سرکش بیٹے کو کہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، سیدھی سی بات ہے، یعنی آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ ٹو کیئر اباؤٹ یو، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو۔ اور یہ اتنی بڑی سزا ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ جب اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو، جو کرنا ہے کرو، تو یہ ہمارے دل ان باتوں سے نرم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی بیماری سے بچائے۔ سورہ البقرہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بہت اس کی ٹون سخت ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے، ریالٹی چیک دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ یہ دیکھ کے بات کرے کہ کس کو پسند آتی ہے، کس کو پسند نہیں آتی ہے۔
قرآن مجید اپنی بات ٹھوک بجا کے کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اپنا میسج بالکل اسٹریٹ فارورڈ دیتا ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ سیلویشن کا معاملہ ہے، نجات کا معاملہ ہے. انبیاء سب سے اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے، حق اور باطل کی بات اسٹریٹ فارورڈ بتاتے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، نجات کا معاملہ ہے، جہنم اور جنت کا معاملہ ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ہم ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھ لیں اور ہم کہیں چلو کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. یہ دنیاوی معاملات کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے کہ چلو پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو زندگی اینڈ نہیں ہو جائے گی. ظاہر ہے زندگی موت کا سوال تو نہیں ہے نا. لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں پھر بھی پیسے کما لیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کرو، کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اس لیے سورہ البقرہ کی ٹون بھی ایسی ہے کہ اللہ اسٹرکٹلی وارن کر رہا ہے. تو آج ہم نے 15 آیات تک پڑھا ہے الحمدللہ، سورہ البقرہ کی پہلی 15 آیات. انشاءاللہ آگے جا کے مزید منافقین کی بھی کچھ بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آدم علیہ السلام کا بڑا انٹرسٹنگ قصہ، بہت ڈیٹیل سے اس کو دیکھیں گے. بہت سے سوالات کے جواب بھی آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے. کلاس کی جو ٹائمنگز ہیں ان میں کچھ چینج آ سکتی ہے آگے کے کچھ ہفتوں میں، یا ریکارڈڈ کلاسز آ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان کا ٹور ہے ونڈز آف چینج کے نام سے، یوتھ کلب کا، جس کے لیے مجھے مختلف شہروں میں جانا پڑ رہا ہے. کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ایبٹ آباد، پھر پنجاب کے شہروں میں. تو میں ٹریولنگ کرتا رہوں گا، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا میں کلاس لائیو لے سکوں گا کہ نہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ تھوڑا چاہیے. ہو سکتا ہے میں لائیو لے لوں، ہو سکتا ہے میں سیٹرڈے کی بجائے فرائیڈے کو لے لوں. تو یہ تھوڑی سی شفٹنگ میں میرا ساتھ دیں. یہ صرف دسمبر تک، دسمبر کے مڈ تک انشاءاللہ ایسا ہے. اس کے بعد یہ ٹور جب ختم ہو جائے گا تو ریگولر میں سیٹرڈیز کو فری ہوا کروں گا. تو اگر کلاس نہ ہو سکی تو ریکارڈنگ تو ضرور آ جائے گی. تو انشاءاللہ ان ٹچ رہیں، سنتے رہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور نفاق جیسی بیماری سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی اٹینڈنس کائنڈلی وہاں پر نوٹ کروا دیجیے گا گروپ میں.